الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بزرگوں، تارک سنت مؤکدہ یعنی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا یا بسبب غفلت ادا نہ کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا یا نہیں۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کے ساتھ ہم جو سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اگر صرف فرض پڑھے جائیں اور سنتوں کو چھوڑ دیں تو کیا ایسا اقدام باعث گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو محترم حضرات، صحیح احادیث میں سنن و نوافل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پر سنن مؤکدہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب بھی دلائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعات پڑھتے، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات پڑھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے ان مذکورہ 12 رکعات کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات پڑھی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جس نے فجر کی 2 رکعات پڑھی تو اس کے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل کی فضیلت کا الگ ذکر بھی احادیث میں آتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان سنن راتبہ کی حیثیت کیا ہے اور کیا انہیں چھوڑنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی فضیلت اور اجر کے باوجود یہ سنتیں فرض اور واجب بہرحال نہیں ہیں، اس لیے ان کے ترک کرنے پر وہ گناہ ہرگز لازم نہیں آتے جیسے فرض یا واجب کے ترک کرنے سے آتا ہے۔ اس مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کا کبھی کبھی ترک کر دینا۔ نمبر 2، عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کو اکثر و بیشتر یا ہمیشہ ترک کر دینا۔ نمبر 3، ان سنتوں کو حقیر یا معمولی سمجھ کر ترک کر دینا۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، یعنی کبھی کسی مجبوری جیسے وقت کی قلت وغیرہ یا محض غفلت کی بنا پر ان سنتوں کا ترک کر دینا، بلا شبہ ایسا شخص ایک افضل عمل سے محروم تو ضرور ہوگا، مگر اسے گنہگار قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نمازیں 5 ہیں۔ ان 5 نمازوں سے مراد فرض ہیں، نہ کہ سنن و نوافل۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نجد کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا، اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 5۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تو اپنی مرضی سے سنتیں یا نفل پڑھے۔ ظاہر ہے اگر سنتیں لازمی ہوتی اور ان کے ترک سے گناہ لازم آتا تو آپ اس موقع پر اس کی ضرور وضاحت فرماتے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو انہیں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ان لوگوں پر یعنی مسلمان ہونے والوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں بھی سنن و نوافل کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ہے۔ یہ مذکورہ دونوں حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں۔
ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سنن کے تارک کو گنہگار یا معصیت کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اسے گناہ کا مرتکب ثابت کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سنتوں کا ترک گناہ نہیں ہے، ورنہ ان کی قضا لازم ہوتی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں میں یہ عجیب روایت چل نکلی ہے کہ وہ سنن و نوافل کی پابندی بھی فرض نماز کی طرح کرتے اور نفلوں کی مختلف نمازوں کے ساتھ تعداد مقرر کر کے ان کو ہر حال میں ادا کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور انہیں چھوڑنا گناہ خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ نوافل کے بارے میں تو خاص طور پر یہ چیز بالکل بے اصل اور غیر ثابت ہے۔ پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نماز کی شکل اور اس کی صحیح ادائیگی کے بجائے تعداد رکعات پوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور اطمینان و سکون سے پڑھنے کے بجائے جلدی جلدی رکعات پوری کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ مثلا عشاء کی نماز کی بر صغیر کے لوگوں نے 17 رکعات اس طرح مقرر کی ہوئی ہیں جس طرح یہ 17 کا عدد فرض ہے، اور پھر جلدی جلدی اس تعداد سے جان چھڑانے کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے یا نئے نمازی تو 17 کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر و افضل یہی ہے کہ فرائض کے بعد ان سنن و نوافل کو ان کے مقام کے لحاظ سے ہی ادا کیا جائے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کو اکثر و بیشتر ترک کر دیتے ہیں اور بہت کم ادا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی کوئی ایسی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم گناہ کا مرتکب قرار دے سکیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ خیر کثیر اور اجر جزیل سے محروم رہتے ہیں، اور یہ محرومی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے ادا کرنے والے کے فرض میں جو نقص اور کمی رہ جاتی ہے اسے سنتوں اور نفلوں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے فرض کامل اور مکمل ہیں اور نقص و کمی سے خالی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس کمی کو پورا کرنے کا محتاج ہے، اور اگر وہ سنن و نوافل سے بھی محروم ہو گیا تو پھر اس کی یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ نقصان اسے گناہ کے قریب نہ لے جائے۔ جس طرح بعض لوگوں نے نفلوں کو فرض کا درجہ دے رکھا ہے اور وہ نفل کی پابندی بھی فرض کی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ایک تیسری قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو ان سنن کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، سنتیں ہی تو تھیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ سنت کی تحقیر و استخفاف جرم ہے، اور ایسا شخص یقیناً گناہ کا مرتکب ہوگا، بلکہ سنت کو خاطر میں نہ لانے والا یا اس کا مذاق اڑانے والا کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کی ان سنتوں کو حقیر و معمولی سمجھ کر ان کی ناقدری کرتا ہے اور انہیں ترک کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اس حد تک جانے سے احتراز کرنا چاہیے اور معصیت سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض نمازیں 5 ہی ہیں۔ وتر کے وجوب کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے واجب کہا، بعض نے سنت کہا، لیکن وتر کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اور جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو جہاں تک سنن مؤکدہ ہے ان کو بھی
ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔